دیکھیں فیصل واپڈا کی پیشگوئی کی مرحل رانا صاحب نے 50% تو تصدیق کر دی ہے کہ اگر بشرا بی بی کی رہائی اس انڈرسٹینڈنگ کے بدلے میں ہوئی ہے جو اس دن پہلی بار انہوں نے میرا خیال ہے وہ جو پوسٹ پون کیا تھا انہوں نے ڈی چوک والا جلسہ یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا اعظم سواتی صاحب صبح گئے تھے اور اس کے بعد وہ اعلان ہوا تھا کہ ہم جلسہ کرنے نہیں جا رہے اور 22 اگست والی اس میں علی مین گنڈا پور صاحب کا نام آ رہا تھا. بہرحال اگر یہ ڈیل کے تحت وہ آئی ہیں تو پھر تو حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بہت بڑی. پھر تو حکومت کو تھوڑا سا گھبرا لینا چاہیے, میرا یہ مشورہ ہے, باقی ان کی مرضی ہے گھبرائیں نہ گھبرائیں, کیونکہ بات ایک جگہ نہیں رہتی ہوتی. جب ایک ڈیل ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس چیزوں نے آگے بڑھنا ہے, وہاں نہیں رہیں گی چیزیں. اور آج جس طرح سے وہ گاڑیاں بھی وہ پروٹوکول بھی گیا سارا اندر, اس سے چیزیں ظاہر ہے یہاں چینج ہوتے اوور نائٹ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ کبھی میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, آپ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ رابطے بالکل ختم ہو جائیں. وہ چلتے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں بات بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس حوالے سے وہ پھر چیزیں سامنے بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر تو یہ میرٹ پہ ہوا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو گورنمنٹ کو گھبرانا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بھی اپنی پسند سے لگا لیا, جو نہیں پسند تھا جو اس کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا, تو یہ تو چل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اگر دوسری بات ٹھیک ہے, جو واپڈا صاحب کل کہہ رہے تھے کہ کل رہا ہو جائیں گی بشرا بی بی, مجھ سے آج ایک صاحب کہہ رہے تھے یار یہ کون سی بڑی بات کی انہوں نے, وہ تو ضمانت تو ہو ہی گئی تھی. میں نے کہا نہیں بات بڑی اس لیے ہے بھائی کہ یہاں ضمانتیں تو بہت دفعہ ہوئیں, لیکن پھر ایک نئے کیس میں گرفتار کر لیا گیا. اس حوالے سے میں نے کہا یہ پیشگوئی آپ اس کو درست سمجھو کہ انہوں نے یہ پیشگوئی کی تھی. واپڈا صاحب دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی اکثر پیشگوئیاں اللہ کے فضل سے غلط ثابت ہوتی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن چلیں ایک ان کی ٹھیک ہو گئی, اور اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھنے جا رہی ہیں تو پھر آخر میں پھر یہی کہوں گا حکومت کہ گھبرانا شروع کرتے ہیں. جی فیصل صاحب دیکھیں ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے, اس پہ تو کوئی دور آرا نہیں ہو سکتی. تو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ جو ہے وہ کچھ تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نرم پڑنا شروع ہو گیا. اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو جن کو ان کا نمائندہ کہا جاتا ہے تو انہوں نے پہلے سے یہ بات کیسے کہنا شروع کر دی یہ سب کچھ ہو جائے گا. اگر ان کو اندر رکھنا ہوتا تو کوئی کیا مسئلہ تھا دوبارہ سے گرفتار کرنا, یا اگر عمران خان کو ایکسس نہیں دینا ہوتا وکیلوں تک تو کوئی یہ مسئلہ تھا کہ نہ رکھنا. کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس تھی یہ سب کچھ نہ کیا جائے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھا. یہاں تو سپریم کورٹ بھی سے مسئلہ نہیں ہے تو اسلامہ ہائی کورٹ نے جو ہے نا وہ کیا کرنا تھا. لیکن اگر آپ سارے واقعات کو تسلسل کے ساتھ دیکھیں جو امریکہ کے اندر ہوا, اور یہ جو واقعات دو واقعات ہوئے, اس کو اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو اتفاق کہہ لیں, اس کو چاہے تو آپ جو ہے وہ ڈیل کہہ لیں. لیکن اگر یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے تو اس کا مستقبل کا جو ہے نا وہ شیپ کیا ہوگا یہ کلیئر نہیں ہے. ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ گھبرانا چاہیے, عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے, یہ تو ایک معمول کی کارروائی ہے, آئین کی وہ ترمیم منظور کروانی تھی, اس کے بعد سب کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. بہرحال یہ لگتا نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے اتفاق سے, یہ لگتا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں وہ واقعی کسی میرٹ پر آ رہے ہوں گے. یہ ہمارے کلچر نہیں ہے. پھر بھی اگر اس کو ہم نے میرٹ پہ سمجھنا ہے تو بلا لیں گے تمہیں. جی ہاں نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ دھیان کر کے سب کچھ جو ہو رہا ہے میرٹ پہ, ہاں یہ بات صحیح ہے. ابھی یہ تو مسئلہ ہے کہ بولنے میں بھی احتیاط کرنی ہے نا, لیکن عدالتوں کا فیصلہ ہے تو ظاہر ہے میرٹ پر ہی ہوگا. صحیح ہے, لیکن میرٹ کے بھی نا کئی رخ ہوتے ہیں, میرٹ کو دیکھنے کی بھی نا میرٹ کو دیکھنے کی بھی جو ہے نا الگ الگ نگاہ ہوتی ہے, آپ اس کو الگ الگ نگاہ سے جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں.
تو آپ کی نگاہ سے میرٹ کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، میری نگاہ سے کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ ایک نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ کسی کے لیے پریشانی شروع ہو گئی، ایک نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کسی کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر ہے. دونوں رخ تو میرٹ پر دیکھ کر ہی ہیں، لیکن عدالتوں کو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ان کے فیصلے پہلے سے کیسے باہر آ رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ فیصلے جو ہے وہ پہلے سے کیسے جو ہے نا وہ باہر آ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک سنجیدہ بات یہ ہے تمام باتوں سے ہٹ کے، اگر اس تمام صورتحال سے میں ڈیل ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کا سیاسی انتشار ختم ہو رہا ہے، بالکل پاکستان میں جو افراتفری ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو یہ اگر ڈیل سے ہو رہا ہے، اتفاق سے ہو رہا ہے، عدالتی فیصلوں سے ہو رہا ہے، اس کا ہمیں جو ہے نا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ یہ انتشار اور افراتفری یہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. اور خاص طور پہ پاکستان کی موجودہ حالات کا جو اس وقت بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی استحکام آیا، سیاسی استحکام سے آپ کی معیشت کی ترقی جڑی ہوئی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں جو ہے نا برحال ایک اچھی خبر ہے. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، میں اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیل کی بات کی جا رہی ہے اور جو صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے انکشاف یہ اس طرح کے انکشافات کر رہے ہیں یا دعوے کر رہے ہیں، وہ صاحب کن کی بولی بولتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ایک نیریٹو وے بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ جی پی ٹی آئی نے فائنلی کوئی ڈیل کر لی، اور اس نیریٹو کے ذریعے پی ٹی آئی کو اپنے سپورٹر کے اندر جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کیا جائے. اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے. بشرا بی بی کو آپ نے 9 مہینے تک جو ہے جیل میں رکھا. آپ نے پھر جس طرح کے کیسز ہوئے تھے اور جس طرح کے ٹرائل ہوئے تھے الیکشن سے پہلے، جو میراتھن جو ہے وہ ٹرائل ہوئے، اور جس طرح کی پروسیڈنگز ہوئیں ساری دنیا نے دیکھیں، اور جس طرح کی ان کو سنٹینسنگ ہوئی، جس طرح کی ان کو جو ہے وہ جیل ٹرم سنائی گئیں، تو وہ تو سب کے سامنے تھا. اور پھر جب وہ آئیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آئیں، تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کیسز میں کیا تھا. تو یہ کیسز جو ہے وہ جس طرح سے پی ٹی آئی کہتی ہے وہ بظاہر جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز لگتے ہیں. تو ان کیسز میں مزید کتنا بشرا بی بی کو جو ہے وہ قید میں رکھا جا سکتا تھا. تو اب جب ان کو مزید قید میں نہیں رکھا جا سکتا تھا تو پھر جب چھوڑنا پڑا تو یہ بات چل رہی ہے کہ جی یہ ڈیل کی گئی ہے. کیونکہ جگ ہسائی بھی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ساری دنیا میں آپ کے الیکشن کے اوپر جو ہے امریکی ایوان نمائندگان نے جس طرح کے اعتراضات اٹھائے، اور آج جو ہے وہ تقریباً کوئی 60 سے زیادہ جو ممبران ہیں امریکی ایوان نمائندگان کے، انہوں نے جو بائیڈن کو امریکی صدر کو خط لکھا ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پریزنر ہیں پاکستان میں بشمول عمران خان کے ان کو رہا کیا جائے. آپ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ ان کو رہا کریں. تو ایک آپ کا جو رول آف لا، آپ کی ڈیموکریسی، آپ کا آئین، اس سب کی جو جگ ہسائی ہوئی ہے، تو وہ کہیں پہ تو جا کے اس نے رکنا ہے نا. تو جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ جی اب ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی، تو ملاقاتیں تو آج جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے جو ہے ان کے افسران کو بلا کے کہا کہ جی آپ نے کس طرح سے بین لگایا ہے ان کے ساتھ میٹنگ سے اوپر، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ جی انہیں اپنے وکلا سے جو ہے وہ ملنے دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں لگ ایسے رہی ہیں کہ جو ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ یہ بتایا جائے، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی پریشر